ہمارے بیچ میں ممتا سے اپنی بات رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری امری ویسر لی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. قرآن شریف کی سورۃ زمرہ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعلمون. فرما دیجئے اے میرے محبوب لوگوں سے فرما دیجئے کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. عالم عالم ہوتا ہے اور جاہل جاہل ہوتا ہے. دیکھو یہاں پر سارے ہی میرے باپ اور بھائی کے درجے کے ہیں، تو میں علم میں اور عمر میں دونوں میں چھوٹی ہوں. تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ سب اس چیز کی فکر کریں کہ ہماری اولاد جو علم کی طرف بڑھے. دیکھو علم اتنی قیمتی چیز ہے، اتنی قیمتی چیز ہے، جس کے پاس علم ہے وہ کبھی ہار نہیں کھا سکتا. کیونکہ علم اللہ نے عالم کو اتنا بڑا درجہ دیا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک عالم بچی یا ایک عالم بچہ 436 آدمیوں کو جنت میں اپنے ساتھ لے جاتا ہے. میرے بھائیوں اور باپوں یہ سوچو کہ ہم نے اپنی بچیوں کی تربیت کرنی ہے، ہم نے اپنی بچیوں کو علم حاصل کروانا ہے. یعنی جو بچہ علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے فرشتے اس کے لیے پر بچھا دیتے ہیں. علم اتنی قیمتی چیز ہے کہ علم ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیاب کرتا ہے. علم کے معنی جاننا، جاننا یعنی پڑھنا لکھنا. آج وہی کامیاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو جانتا ہے، جو خبردار ہے. ظاہر کی کوئی قدر نہیں ہے، جس کے پاس علم ہے اس کی قدر ہے. میرے بھائیوں یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یعنی شیطان ہے نا، جو شیطان 70 یا اس سے زیادہ عبادت گزاروں کو بہکا سکتا ہے، لیکن ایک عالم کو نہیں بہکا سکتا. کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ عالم ہے، اس کے اندر علم ہے، یہ جانتا ہے میرے بہکاؤں کو جانتا ہے، میں اسے ناکامیاب نہیں کر سکتا. اس کو خبر ہے کہ میں کس چیز سے اس کو بہکا سکتا ہوں اور کس سے نہیں. تو علم جو ہے، جو حضرت عبد القادر جیلانی پیران پیر شیخ تھے، بڑے ولی اللہ بلکہ ولیوں کے سردار مانے جاتے ہیں، وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ رات کو، بلکہ بہت رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے. اپنے گھر کے اوپر چھت پہ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے. تو اچانک سے اس کے اوپر ایک بادل کا سا سایہ اور کڑاکے دار روشنی ظاہر ہوتی ہے، اور اس سے ایک کڑک آواز آتی ہے کہ میں تمہارا رب ہوں. اے عبدل، تو نے بہت زیادہ عبادت کر لی ہے، تو نے اتنی عبادت کر لی ہے، میں تیرا رب ہوں. میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو اب عبادتوں کو چھوڑ دے، تو تیرے لیے اب عبادتیں معاف ہو گئی ہیں. تو وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا، اس کو بہکانے کے لیے آیا تھا. لیکن اس کے پاس ایک قیمتی ہتھیار تھا جس کا نام علم ہے. اس نے اپنے علم میں جھانکا اور دیکھا کہ نبی، اتنے بڑے بڑے نبی آئے ہیں، ان کو نماز معاف نہیں ہے، تو مجھے کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ شیطان ہے. اس نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور اس کو معلوم ہو گیا کہ وہ شیطان ہی تھا. پھر جاتے جاتے پھر کہہ رہا، اے عبدل، تجھے تیرے علم نے بچا لیا، نہیں آج تو تیرا ایمان خراب ہی ہو جاتا. کہہ رہا یعنی اس کو معلوم ہو گیا کہ یہ شیطان کی دوسری چال ہے. وہ کیسے کہ اگر وہ اس کو مان لیتا کہ میرے علم نے مجھے بچا لیا تو اس کے اندر تکبر آ جاتا. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو شیطان اس کے اندر تکبر لانے کی کوشش کر رہا تھا. اس نے کہا، شیطان مردود، مجھے میرے علم نے نہیں، میرے اللہ نے بچایا ہے. تو میرے بھائیوں یہ دیکھیں کہ علم کتنی قیمتی چیز ہے. یعنی بچیوں کو علم زیادہ ضروری ہے.
اگر ایک آدمی علم حاصل کرتا ہے تو وہ ایک کو پڑھاتا ہے، لیکن جب ایک بچی علم حاصل کرتی ہے تو وہ پورے خاندان کو پڑھاتی ہے۔ اگر ایک سمجھدار ماں ہے، اس کو پتا ہے کہ مجھے میری بچوں کی تربیت کس طرح کرنی ہے، وہ پڑھی لکھی ہے تو وہ سنتی اس کی تربیت کرے گی۔ اگر وہ پڑھی لکھی اور عمل والی ہوگی تو وہ اللہ کے نبی کے طریقوں کی طرح اس کی تربیت کرے گی۔ دیکھو میری ماں پڑھی تو نہیں ہے لیکن اس نے مجھے نا بہت ہی اچھی تربیت دی ہے۔ وہ کیسے کہ ایک مرتبہ ہم مسجد میں جاتے تھے پڑھنے کے لیے، اس نے نا مجھے بچپن سے ہی پڑھنے کے لیے ڈال دیا تھا کہ یا اللہ پاک یہ میں نے تمہارے راستے میں دے دی ہے۔ تو جب میں بہت چھوٹی تھی، سردیوں کا موسم تھا، کول پڑا، کول بہت زیادہ تھا، تو اور بچوں جو میرے ساتھ کے بچے تھے وہ پہلے چلے جاتے تھے، میں اکیلی رہ جاتی تھی۔ اب وہ کسی کے سنگ کھداتی، کبھی کوئی چھوڑ کر آتا، کبھی کوئی چھوڑ کر آتا، اتنی مشکل سے۔ تو راستے میں نیبو کا ایک درخت تھا، اس میں سارے بچے دبک یعنی چھپ چھپ کے نہیں نیبو لاتے، اور میں نے کہی امی سے آ کے کہ امی سارے بچے نیبو لاوے توڑ کے، یا امی آپ کہیں تو میں بھی توڑ لا کروں گھر نیبو۔ تو امی کہہ رہی کہ امی نے ایک تھپڑ دیو جما کے امی نے کہ بھائی تو پتو بیٹی جتنا بڑو نیبو ہے نا اتنا اللہ تعالیٰ تیرے جسم سے گو سے نکاڑے وہ کل قیامت کے دن۔ تو میرا اتنا خوف آگو اندر سے میں کہ ہائے اللہ یہ تو کتنا توڑے، ان کے سنگ تو یہی ہوئے گا۔ اتنا خوف، ہمیشہ یہی سمجھاتی رہی کہ بچپن سے دین کی بات، دین کی تعلیم، وہ تو ان پڑھ ہی، جبکہ اگر ہماری ماں بہن پڑھ جائیں گی تو وہ کتنی اچھی تربیت کر پائیں گی۔ یعنی علم ایک جو حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی ایک واقعہ بیان فرماوے کہ ایک مسکین پور شریف کے قریب ایک گاؤں ہو، وہاں میں دیہات کے رہنے والا ایک بچہ ہو جو 12-13 سال کو بکری نے چراوے ہو، تو علم سے دور ہو، بکری نے چراوے ہو، تو وہاں ماں باپن کہتی کہ بھائی تو یہ تو بکری چرانی ہے ہماری، تو وہاں کو بکری چرا کر، تو اصل میں بکری چرانا کتنا مشکل کام ہے۔ ہم یہاں سوچے پورے دن دھوپ میں ڈول لو، کبھی ادھر، بلکہ سارے جنگل ہی گھوم، یہاں ہم دھوپ میں بکری کے ساتھ۔ تو اب ایسے ہی وہاں کی زندگی گزرتی رہی، جسم کمزور پڑن لگو، رنگ کاڑو ہونے لگو، مطلب وہ اپنی زندگی سے پریشان ہو۔ اب وہ کچھ ہوا کو کوئی دوست ہو، وہ ملن لو آئو، حال چال پوچھی کہ بھائی کیسا حال ہے، وہاں نے کہی کہ بھائی میرا حال کہا بتاؤں، پورے دن بکری نے چرائے اور وہاں کی وجہ سے یہ حالت میری ہوئی پڑی ہے، تو بتا بھائی تیرو کا حال ہے؟ کہ میں تو جی مدرسہ میں پڑھوں اور مدرسہ میں سایہ میں رہے، پورے دن ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلے، اللہ کو ذکر میں مشغول رہے، تو جب بھی کچھ پینا کا من ہو ٹھنڈو پانی پیویں، اتنی سکون کی جگہ میں ہم رہ رہا۔ وہ کہہ رہا ہوں بھائی میرے تو ایسا من کرے کہ میں بھاگ جاؤں یا سب کچھ چھوڑ کے،